बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 13 अप्रैल सोमवार के दिन का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर जो पीस टॉक चल रहा था, बिलाखिर वो इख्तिताम हुआ। दोनों फ्रीकैन अपने मालिक को रवाना हो गए। लेकिन अभी इस पीस टॉक को खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से वही जंगी जुनून के साथ धमकियां देना शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा खतरनाक बयान आया। एक दोबारा से हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर। क्या लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, एक तो जरा ये आपके सामने रखते हैं, और दूसरा एक अहम खबर हामिद मीर साहब ने ब्रेक की और उन्होंने कहा कि कल जब पीस टॉक हो रही थी, जब मुज़ाकरात का अमल खत्म हुआ, तो उसके बाद जो स्पीकर हैं ईरान के, बाकर कालिबाफ, उनका मुसाफा हुआ नायब सदर जेडी वैंस के साथ। जिसके बाद जो अमेरिकन वफ्द था, जिसमें नायब सदर थे, जिसमें स्पेशल एनवाय थे और जेरेड कुशनर थे, उन्होंने ईरानी वफ्द को कहा कि हम दोबारा आपके साथ बैठना चाहते हैं, हम बैठ सकते हैं, मजीद आगे बात बढ़ा सकते हैं ताकि इसका कोई हल निकल सके। लेकिन साथ ही जो ट्रंप की धमकियां हैं, एक तो आपको बेहतर इल्म है कि वो किस तरह की जंगी सोच का हामिल आदमी है, जो उसने तबाही की है सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के 75,000 के करीब जो पाकिस्तानी शहीद हुए, वो भी अमेरिका की जंग लड़ते शहीद हुए। इराक के अंदर 20 लाख मुसलमान जो शहीद हुए, वो भी अमेरिका की वजह से शहीद हुए, उन्हें किसी और ने शहीद नहीं किया। सो एक जो अमेरिका का सुपर पावर वाला मामला है, वो तो आपको मालूम है कि एक जंगी सोच ट्रंप के जहन के ऊपर सवार होती है। लेकिन जो बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया, क्या उन्होंने ऐलान किया, क्या उनका बयान आया उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो बड़ा खतरनाक है। इसके साथ ही साथ दो पाकिस्तान के जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, ईरान ने उन्हें गुजरने की इजाजत दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो रोक लिए, उन्हें आगे आने की इजाजत नहीं दी। ये मामला भी आपके सामने रखते हैं। आखिर के ऊपर जो गुज़श्ता रोज, जो स्पेसिफिकली गुज़श्ता दिन मीन हफ्ते के दिन, उससे पिछले दिन जुमे के दिन जो एक्टिविटी इस्लामाबाद के अंदर हुई, उसमें पाकिस्तान का मीडिया बड़े बुरे तरीके से बेनकाब हुआ। मीन कोई बड़ा रिपोर्टर, कोई बड़ा कोरस्पोंडेंट नहीं कोई खबर ब्रेक कर सका। जियो हो, डॉन हो, ARY हो, इनको खबर ही कोई नहीं मिली। मीन ये भी अगर कोई खबर चला रहे थे तो वो जो इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC है, अल जजीरा है, उनको कोट करके खबर चला रहे थे। और जिस तरीके से कुछ गलत खबरें चलाई गई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इतने अहम मौके के ऊपर बड़े बड़े सहाफियों ने, वो भी एक दो चीजें आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो जरा आपके सामने रख देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप लिखते हैं कि जी, मुलाकात अच्छी रही, ज्यादातर नुकात के ऊपर इत्तेफाक हो गया, लेकिन जो वहद अहम नुक्ता था, वो जोहरी ताकत का मामला था, उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मीन जो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात थी, उसके ऊपर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आगे वो लिखते हैं कि जी, फौरन मौसर तौर पर अमरीकी बहरिया, जो दुनिया की बेहतरीन बहरिया है, आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले तमाम जहाजों को रोकने का अमल शुरू करेगी। मीन बदमाशी के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर अब अमेरिकन जो नेवी है, वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगी। किसी मरहले पर हम इस सूरत हाल तक पहुंच जाएंगे कि सबको अंदर आने या बाहर आने की इजाजत दी जा सके। मीन वहां से जितने भी शिप गुजरेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि अब उसका कंट्रोल हमारे पास होगा, हम बताएंगे कि किसने वहां से गुजरना है, किसने नहीं गुजरना। आगे वो लिखते हैं कि लेकिन ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया, सिर्फ ये कहकर कि कहीं कोई बारूदी सुरंग हो सकती है जिसके बारे में सिर्फ उनको ही इल्म है। ये आलमी सतह के ऊपर बत्ताखोरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर हम अपनी नेवी उतारना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने कहा कि यहां पर हमने बारूदी सुरंग बिछाई हुई है, जिसके बाद हम वहां पर वो अमल नहीं कर सके। ये बत्ताखोरी करने जा रहा है ईरान। मीन जो ईरान ने कहा था कि हम टैक्स लेंगे, वहां से कोई भी शिप गुजरेगा उसका एक टैक्स होगा, उसको वो बत्ताखोरी के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जी, मैंने अपनी बहरिया को यह भी हिदायत दी है कि वो बैनुल अक़वामी पानियों में हर उस जहाज को रोकें और तलाशी लें जिसने ईरान को कोई टूल अदा किया हो। मीन वो कहते हैं कि जी, ईरान को किसी ने टूल दे के, टैक्स दे के वहां से जहाज गुजारा भी, मैं उसको भी छितर बोला करूंगा।
میری نیوی جو ہے، بحریہ جو ہے، وہ اس کو بھی روکے گی، اس کی بھی تلاشی لے گی. جو بھی غیر قانونی ٹول ادا کرے گا اسے سمندر میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا. ہم آبنائے ہرمز میں ایرانیوں کی بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو تباہ کرنا بھی شروع کریں گے. جو بھی ایرانی ہم پر یا پرامن جہازوں پر فائر کرے گا اسے سخت انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران ہر کسی سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی صورتحال کو کیسے ختم کیا، جس نے پہلے ہی ان کے ملک کو تباہ کر دیا. ان کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، فضائی دفاع اور ریڈار ناکارہ ہو چکے ہیں. خامنائی اور ان کے زیادہ تر سیاسی اور عسکری رہنما ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ سب ان کے جوہری عزائم کی وجہ سے ہوا. اچھا، اس میں دلچسپ یہ ہے کہ امریکہ بیسیکلی چاہ یہ رہا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہمارے پاس آ جائے، وہاں پر ٹیکس لگانا ہے، ٹیکس فری کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ہم کریں. ایک پانی جو ہے وہ ایک سمندر کی وہ جگہ جو ایران کا حق ہے، ایران کے پاس ہے، اس کے اوپر بھی بازور طاقت امریکہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے کہ جی میرے پاس بحریہ ہے، میرے پاس فضائیہ ہے، میں اس سے حملہ کروں گا، میں وہ پتھر کے زمانے میں ایران کو واپس بھیج دوں گا. یہ تمام تر دھمکیاں پہلے بھی وہ دے چکا، ابھی بھی وہ دے رہا ہے، آلدو کے بھی سیز فائر چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایران کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی بونگی کہہ لیں آپ، وہ سامنے نہیں آئی. وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس سارے معاملے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. لیکن ایک یو ایس آفیشل نے بتایا کہ جب ہماری گزشتہ روز پیس ٹاک کے دوران بات چیت ہو رہی تھی ایرانی وفد کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ جی ایران ہیز ریجیکٹڈ یو ایس ڈیمانڈ ٹو اینڈ یورینیم انریچمنٹ. ایران جو ہے وہ جوہری معاملات کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ کہتا ہے جی اس کے اوپر بات ہی نہ کریں، ہم جو کر رہے تھے، جیسے کر رہے تھے، جو ہمیں ٹھیک لگے گا ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ڈسمینٹل میجر انریچمنٹ فیسلٹیز، جو ان کی وہاں پہ جوہری طاقت کی جو بھی ان کے تمام تر معاملات ہیں ان کو وہ ڈسمینٹل نہیں کرے گا. یہ ایران نے واضح کر دیا گزشتہ روز پیس ٹاک کے دوران. اس کے علاوہ سپورٹ فار آرمڈ گروپس ان مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی آرمڈ گروپس ہیں جن میں حماس ہے، حزب اللہ ہے اور حوثی ہیں، ان تمام کو وہ سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی فلی ری اوپن دی اسٹیٹ آف ہرمز. یہ ایک یو ایس آفیشل نے یہ بیان دیا کہ وہ ان 2-3-4 چیزوں کے اوپر تو بالکل آ ہی نہیں رہے. سو بظاہر جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی بڑی دھمکی دے کے ڈرا کے ایران کو پیچھے ہٹاؤں گا ان مطالبات سے، تو وہ 2-3 جو نکات تھے جوہری طاقت والا، آبنائے ہرمز والا، اس کے اوپر تو وہ آ ہی نہیں رہے نا. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ایک ان کی اور ابھی سیشن ہو سکتا ہے، کوئی اور راؤنڈ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ، پاکستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ابھی آج بھی خبر بریک ہوئی کہ پیوٹن نے رشیا یہ دعوت دے رہا ہے دونوں ممالکوں کہ آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے بات کریں، ہم آپ کا معاملہ سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں. سو بات چیت کا رستہ بنیادی طور کے اوپر ٹرمپ نے بند کیا تھا. ایران تو بات چیت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ڈر نہیں رہا، نہ اس نے جنگ کے دوران سرنڈر کیا، نہ گزشتہ روز مذاکرات کے میز کے اوپر اس نے سرنڈر کیا. وہ بھرپور طریقے سے سپر پاور کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آخر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز ایک بڑا ایونٹ ہوا پاکستان کا، بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، بڑے صحافی ہیں، انہیں کوئی بڑی خبر بریک کرنا چاہیے تھی، لیکن کوئی ایک خبر بھی پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل بریک نہیں کر سکا. جو 2 خبریں 2 ٹی وی چینلز نے بریک کی، ٹی وی چینل سے مراد کہ ان کے ساتھ منسلک صحافیوں نے، ایک طلعت حسین صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، سما کے اوپر شو کرتے ہیں. دوسرے اعزاز سید صاحب جیو ٹی وی کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، بہت انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. ان دونوں شخصیات نے 2 خبریں بریک کی اور دونوں جھوٹی نکلی. اعزاز سید صاحب نے کہا کہ جی جو ایران کا ڈیلیگیشن ہے وہ خفیہ طور کے اوپر صبح آج اتوار کے دن ارلی مارننگ نکل گیا یہاں سے، ان کی کوئی تصویر ویڈیو سامنے نہیں آئی. لیکن ان کی اس خبر کے چند گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے اسی عزت کے ساتھ، اسی وارم ویلکم کے ساتھ اس وفد کو روانہ کیا گیا نور خان ایئر بیس سے، اور سب کے سامنے گئے. ایئر فورس کے 9 جیٹس نے انہیں اسکارٹ کیا. سو ایک جو اتنی بڑی خبر انہوں نے بریک کی وہ ان کی جھوٹی نکلی. دوسری، طلعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ جو ڈیلیگیشن امریکہ کا آیا تھا جس میں 3 لوگ تھے، بیسیکلی 4 لوگ تھے لیکن 3 تھے جو بنیادی طور کے اوپر نیگوسیشن کا حصہ تھے. ایک وائس پریزیڈنٹ
دوسرے ان کے اسپیشل انوائے اور تیسرے جیریڈ کشنر، وہ کہہ رہے تھے کہ وائس پریزیڈنٹ تو واپس چلے گئے ہیں، لیکن باقی جو 2 شخصیات ہیں وہ ابھی یہیں پہ موجود ہیں، مزید راؤنڈ ہوگا نیگوسیشن کا۔ یہ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کہہ دیا جو فوٹیج آئی تھی جب انہیں سی آف کیا گیا نور خان ایئر بیس سے، وہاں پر صرف وائس پریزیڈنٹ امریکہ جو ہیں جے ڈی وینس انہی کی فوٹیج تھی، باقی 2 شخصیات ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خبر بنا کے جڑ دی، لیکن کچھ ہی منٹ کے بعد یو ایس آفیشلز نے اس بات کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا یہ تمام جو ڈیلیگیشن تھا، تمام ٹیکنیکل ٹیمز تھیں، وہ تمام ایکسپرٹس واپس جا چکے ہیں۔ سو ایک عجیب طریقے کا جو بے نقاب ہوا چہرہ پاکستان کے میڈیا کا کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا اپنے آپ کو، وہ بھی گزشتہ 2-3 دن کے اندر سامنے آیا۔ بہرحال ٹرمپ اگین دوبارہ وہی بدماشی کر رہا ہے، وہی بدماشی کرنے جا رہا ہے جو گزشتہ 40 سال سے، وہ 40 دنوں سے خصوصاً اس سے پہلے آنورڈ وہ کرتا آیا۔ ہر کمزور خطے کے اوپر، ہر کمزور ملک کے اوپر اس نے بدماشی کی، اس نے رساگیری کی، اس نے اپنی فوج سے وہ قیمتی جانیں اس نے ضائع کی جس کا ادارک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابھی بھی اسی روش کے اوپر قائم ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ ایران سرنڈر نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے جو بھی فردر تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔